السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ و تفسیر۔ ملاحظہ فرمائیں ناظرین، آپ سے پہلے بھی درخواست کی جاتی ہے اور آپ بھی کر رہے ہیں کہ یہ ایک تبلیغی سلسلہ ہے، اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور آپ کا حصہ یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، یہ آپ کا حصہ ہے۔ بہت شکریہ۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ خرجہ الذین کفروا وثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو بلا شبہ اللہ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ دو میں دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اپنی سکینت یعنی مدد سے لشکروں کے ساتھ قوت دی جو تم نے نہیں دیکھے، اور ان لوگوں کی بات نیچے کر دی۔ وَكَلِمَاتُ اللَّهِ هِيَ عُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے اور اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ ناظرین، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے اپنی بات کو دہرایا ہے اور یہ ترغیب دلائی ہے، یعنی اگر تم تبوک کے لیے نہیں نکلو گے اور اس کی مدد نہیں کرو گے تو وہ خود اکیلا ہی اس کی مدد کے لیے کافی ہے۔ دیکھ لو، جب مکہ کے مشرکوں نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر کے اسے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور اس کے ساتھ صرف ایک ساتھی تھا، اس وقت بھی اللہ نے تم میں سے کسی کی مدد کے بغیر خود اس کی مدد کی تھی۔ اب بھی اسے تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں۔ ہاں، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ دشمنان اسلام کے مقابلے کے لیے نکلو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف الفاظ میں یہ فرما دیا کہ اگر تم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، میں یعنی اللہ اس کی مدد کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں۔ اور اللہ نے یہ بھی یاد دہانی کروائی کہ جب مکہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، نعوذ باللہ من ذالک، تو ان کا ایک ساتھی یعنی حضرت ابوبکر صدیق ہی ان کے ساتھ تھا اور کوئی نہیں تھا، اور اس وقت بھی اللہ نے اپنی سکینہ سے مدد کی۔ سکینت کا مطلب ہے اپنی رحمت سے، اپنی خفیہ مدد سے، خفیہ یلغار سے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی یہاں واضح کیا کہ آپ لوگوں نے اس مدد کو نہیں دیکھا، ان فرشتوں کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، دشمن سے ان فرشتوں کی مدد سے آپ کو محفوظ رکھا گیا۔ یہاں بھی اللہ یہی باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ اگر نہیں آؤ گے تو اللہ اکیلا ہی کافی ہے۔ اور آج بھی یہ بات سمجھ لیں، جو مسلمان ہیں، جو اللہ کے تابع ہیں، ان کے لیے اللہ کافی ہے، اور ہمیں سب کو اس بات پہ مکمل بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا سے مراد پہلا میں پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابوبکر صدیق تھے۔ ثالث یا رابع وہ ہوگا جو پہلے ہوگا، باقی بعد میں ہوں گے۔ ہاں، رابع ثلاثہ یا خامس و اربعۃ،
میں رابع اور خامس وہ ہوگا جو بعد میں ملے گا، اس کا نمبر چوتھا یا پانچواں ہوگا۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے ابوبکر صدیق تھے، اور اکثر دینی منصوبوں اور عہدوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق دوسرے نمبر پر وہی فائز رہے۔ سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس پر بہت سے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ اجمعین مسلمان ہوئے۔ جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہوئے۔ مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت تاکید حکم کے ساتھ اور کسی بھی دوسرے کی امامت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے بعد آپ کے قائم مقام کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوئے، پھر آپ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اسی طرح اول و آخر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا ہونے کا شرف حاصل رہا۔ اذ یقول لصاحبہ، یہاں صاحب یعنی ساتھی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ صاحباتن کہتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبات، سورہ الانعام آیت نمبر 10۔ اس کی اولاد کیسے ہوگی جب کہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص ابوبکر صدیق کے صاحب رسول یعنی آپ کے خاص ساتھی یار غار ہونے کا منکر ہے، وہ در حقیقت قرآن کا منکر ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں رفیق غار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صرف یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دوسرے اصحاب بعض پہلے نکل گئے تھے، بعض بعد میں آئے۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کی تفسیر بھی طویل ہے، اس لیے طوالت سے بچتے ہوئے اس کو 2 حصوں میں کر رہے ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے، دوسرا حصہ آئندہ ملاحظہ فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔